والدین سے محبت کرو کیونکہ ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ جب تم ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ آپ ساری دنیا جیت لو، جو مرضی کر لو، جتنی بھی دولت اکٹھی کر لو، آپ عروج کے جس مقام پہ بھی ہو، آپ دیکھو گے کہ بے شک ماں باپ کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر میں فرشتوں سے جنت میں چلی جاؤں گی، میں اپنی ماں کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہی ہوں۔ ساری دنیا کو جیتنے والا اپنے بچوں سے ہار جاتا ہے۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا میں ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ جو میں سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہو، یہ سماج جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے۔ والدین سر پر ہوں تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے، اللہ سلامت رکھے سب کی بادشاہی۔ کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کسی کے چہرے پہ ماں مسکراتی نظر آئے گی، کسی کے لہجے میں باپ۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے، رلا کر جو منا لے وہ بابا، اور جو رلا کر بھی خود رو پڑے وہ ماں۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا، ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی ہے، باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ اللہ پاک سب کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ جس کا پیار مرتے دم تک نہیں بدلتا اسے ماں کہتے ہیں۔ دنیا کے سارے قرضے لوٹائے جا سکتے ہیں سوائے ان قرضوں کے جو ہماری ماں کے ہمارے اوپر ہیں۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا 1/4 حق ادا نہ ہوگا۔ حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ کبھی وہ روٹھ جاتی ہے، کبھی وہ پیار کرتی ہے، محبت اس طرح مجھ کو ہزاروں بار کرتی ہے، سلا کر گود میں اپنا اڑاتی ہے مجھے آنچل، وہ میری ماں ہے جو مجھ سے بہت ہی پیار کرتی ہے۔ ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھی، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔ کسی نے ماں سے سوال کیا کہ اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ لو تو آپ خدا سے کیا مانگو گی؟ تو امی نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ ماں کی عظمت اور بڑائی کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ رب کریم جب انسان سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ماں کو مثال بناتا ہے۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں لیکن سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتا ہے جس میں ماں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، کیا وہ ثواب ان ساری تلخ باتوں کو مٹا دیتا ہے جو ہم اپنی ماؤں سے کہہ دیتے ہیں؟ ماں کے جو قریب ہوتے ہیں دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں۔ ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں، ماں جن کی زندہ ہوتی ہے وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ میری ماں نے مجھے سب کچھ سکھایا سوائے اس کے کہ اس کے بغیر کیسے جینا ہے۔
اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہے، تب بھی تم آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا تھا۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں نے ماں سے پوچھا، کب تک اپنے کاندھوں پر سر رکھنے دے گی؟ ماں مسکرائی اور کہا، جب تک لوگ مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا نہ لیں۔ وہ میری بدسلوکی پر بھی مجھ کو دعا دیتی ہے، اپنی آغوش میں لے کر سب غم بھلا دیتی ہے۔ یوں لگتا ہے جنت سے آ رہی ہو خوشبو، وہ جو پلو سے ہوا دیتی ہے۔ کیا خوب بنایا ہے رب نے ماں کا رشتہ، ویران گھر کو بھی ماں جنت بنا دیتی ہے۔ ماں کے بعد کون میرا سہارا ہے، یہ سوچ مجھے اکثر رلا دیتی ہے۔ گھر میں ماں کی آواز آنا بھی ایک نعمت ہے۔